اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے کئی برگزیدہ بندوں کے خوابوں کو بیان فرمایا ہے۔ خود سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے خواب، پھر ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور بھی بہت سارے خوابوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر آیا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی فیضان نبوت سے اتنا حصہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو جتنا متقی ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا زیادہ صحیح تر ہوتا ہے۔ اور خوابوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت اپنے ظاہری دور میں عطا فرمائی کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے مصلی پر صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے اور پھر صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اپنا خواب بیان کرو۔ اکثر صحابہ کرام اپنے خوابوں کو بیان فرماتے اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور جھوٹا خواب بیان کرنے کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ بڑا بدترین اور سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سب کے سب خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک گویا ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس شب خواب دیکھا تھا۔ اب چونکہ میں اللہ کے حبیب کا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بہت غور سے سنیں۔ بہت دلچسپ بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ کا خواب بیان کریں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات چونکہ ہماری ذات کی طرح نہیں ہے تو حضور کی بات بھی ہماری بات کی طرح نہیں ہے اور حضور کا خواب بھی ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے، کبھی سچا بھی ہوتا ہے۔ کبھی جھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدہضمی ہونے کی وجہ سے ذہنی اختراعات کو ہم خواب سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خوابوں کی تعبیر کبھی پوری بھی ہوتی ہے، کبھی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا خواب ہے، یہ وحی ہے۔ حضور جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو مختلف قسمیں اور صورتیں تھی، اس میں ایک خواب بھی ہے، رویائے صادقہ بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بہت غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خواب ہیں، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ جب چپ رہے تو سرکار نے فرمایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں سو رہا تھا، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ یعنی خوابی کی حالت میں حضور علیہ السلام کو بیدار کیا گیا، حالانکہ حضور ظاہری طور پہ بیدار نہ ہوئے، حضور محو استراحت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی نیند بھی بڑی شان والی ہے۔
کتنا بھی محتاط انسان دنیا کا اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نیند ہے کہ نیند بھی جو ہے نبی کے وضو کو نہیں توڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو نیند میں حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی دنیا کا انسان سوئے تو جیسے ہی وہ سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے۔ اس کو وضو ٹوٹنے والی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، بس وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، بستر پہ لیٹ گیا، وہ ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو گئے، اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کو نیند آ گئی، غافل ہو گیا، وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس سے پتہ چلا، ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی نیند بھی اپنی طرح نہیں ہے۔ یعنی ہم نیند میں بھی کبھی کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا، ارے تو کیسی بات کر رہے ہیں، نیند میں تو نہیں ہے۔ یعنی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی نیند اور عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند دونوں برابر نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نیند کی شان یہ ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔